بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے پچھلی مرتبہ جو باتیں آپ سے عرض کر رہے تھے ان میں اس عصبیت کی بات تھی جو عصبیت اپنے اندر دو پہلو رکھتی ہے۔ ایک پہلو جو علم پر مبنی ہے اور ایک پہلو جو اخلاقیات پر مبنی ہے۔ کوئی بھی شخص اپنی ذات، پھر اپنے خاندان، اپنے ملک اور اپنے دین کسی بھی سطح پر عصبیت کو اختیار کرتا ہے تو یہ ضروری ہے کہ وہ اس کا دفاع بھی کر سکے اور اپنے آپ کو کنٹرول بھی کر سکے۔ اگر وہ اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر سکتا تو اس کی یہ حمیت اور عصبیت وہ حمیت جاہلیہ ہے جس کو مٹانے کے لیے خدا کا یہ دین آیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک موقع پر فرمایا ہے کہ فی قلوبہم الحمیہ، ان کافروں کے دلوں میں حمیت تھی، یا پھر یہ فرمایا ہے کہ حمیت الجاہلیہ حمیت جاہلی تھی۔ بربنائے جہالت عصبیت نقصان دہ ثابت ہوتی ہے، اتنی کہ افراد کے فیصلے اقوام کی تقدیر پر غالب ہو جاتے ہیں۔ اقوام کی تقدیر اور ان کا عروج و زوال دستخطوں کی نظر ہو جاتا ہے، اور عصبیت جب بغیر علم کے ہوتی ہے تو وہ تشدد کو پیدا کرتی ہے، اور عصبیت فرد کے کیے ہوئے افعال پر قوموں کو لے ڈوبتی ہے۔ اس لیے قوم اور فرد دونوں کو ہمیشہ کے لیے یہ سمجھنا چاہیے کہ قوم اور فرد کیا چیز ہیں۔ فرد قوم واحد ہے، پوری قوم مل کے جو کام کرتی ہے وہ اکیلا ایک آدمی کر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ ان ابراہیم، بلا شک و شبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پوری کی پوری امت تھے، وہ فرد واحد ہے،
لیکن جتنا کام پوری کوئی امت مل کر کر سکتی تھی اتنا کام اس فرد واحد نے کیا۔ تو قوم اور فرد، کبھی فرد پوری قوم ہوتا ہے اور کبھی قوم کثرت افراد ہے، افراد کا بڑھ جانا ہے، کیونکہ ہر آدمی اپنی قوم کی نشاندہی کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ وہ پوری قوم کس مزاج کو پروان چڑھاتی ہے اور عروج دیتی ہے۔ جو لوگ قوموں کے بنے بغیر جمہوریت کو مانتے ہیں اور جمہوریت کے نظام پر عمل کرتے ہیں، وہ اس سے زیادہ کچھ نہیں کرتے کہ میت کے تابوت میں ایک اور کیل لگا دیں۔ کوئی لمبے چوڑے فلسفے کی ضرورت نہیں، صرف اتنا ہی جان لینا کافی ہے کہ ایک PhD ڈاکٹر اور ایک سبزی بیچنے والے کی رائے دونوں برابر ہیں، یعنی یہ سبزی فروش بھی اتنی ہی عقل، علم، سمجھ، دانش رکھتا ہے جتنا ایک ڈاکٹریٹ کیا ہوا بندہ سمجھ اور فکر اور دانش رکھتا ہے۔ اس لیے پچھلی مرتبہ بات ہو رہی تھی عصبیت پہ، اور عصبیت میں غالباً اس چیز کا اضافہ ضروری ہے کہ متعصب فرد کو یہ علم ہونا چاہیے کہ وہ جس چیز کا دفاع کر رہا ہے اور جس چیز کے دفاع میں اس نے اپنے آپ کو کھپا لیا ہے وہ ہے کیا چیز، اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں اخلاقیات بھی ہونی چاہیے تاکہ وہ بتا سکے کہ عظمت، بلندی اور جو چیز جس کا دفاع وہ کر رہا ہے اس چیز نے اس میں اخلاقی طور پر اپنے کیا نتائج اور اثرات مرتب کیے۔ چنانچہ جو قومیں غلبہ اور عروج پاتی ہیں اور ہونہار بروا کے ہرے ہرے پات، وہ جو اپنی پیدائش اور کونپلیں پھوٹنے کے وقت چمکدار اور نرومند پتے دکھاتی ہیں، ان کی اٹھان ایسے ہی ہوتی ہے۔ ایک موضوع ہے اپنے ماضی کو گلوریفائی کرنا، اور غالباً اس دور میں سب سے زیادہ پسندیدہ موضوع اب یہی رہ گیا ہے۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا دور مسعود ایسا تھا، صحابہ رضی اللہ عنہم ایسے تھے، تابعین ایسے تھے، فلاں ایسا تھا، فلاں ایسا تھا، اور کئی مرتبہ یہ موضوع ہمارے یہاں بھی زیر بحث رہا، مگر یہ کہ اس موضوع میں
اس کو گلوریفائی کرتے ہوئے پتھر کو ہیرا بھی بنا دیا، تو کام کیا کیا حال اور مستقبل کے لیے؟ حال میں اس کا کیا فائدہ ہوا؟ وہ فائدہ تو یہ تھا کہ اپنی آئندہ نسل کو بتانا تھا کہ تم کس کے وارث ہو، اور اس کا فائدہ یہ تھا کہ تاریخ کے اسباق سے آئندہ نسلیں سیکھتی، وہ بھی خیر سے نہ رہا، اور سوائے فخر کے غذا کے اور کوئی چیز ہاتھ نہ آئی۔ تھے تو آبا وہ تمہارے ہی، مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا۔ چنانچہ جتنی بھی عظمت کے قصے ہمیں مل جائیں اپنے بزرگوں کے، اس پہ ہماری رگ عصبیت پھڑکتی ہے، اور ہم پچھلی مرتبہ اس عصبیت کی پازیٹیو بات کر رہے تھے کہ اس میں پازیٹیوٹی کیا ہے، ہونا کیا چاہیے، اسی لیے کہ لوگ اس عصبیت کو جانیں اور علم کی طرف توجہ دیں کہ علم کیا ہے، اور اسلاف جس مقام تک پہنچے تھے وہ مقام حقیقت میں ہے کیا۔ اور اسی اعتبار سے جو چیزیں مستقبل سے تعلق رکھتی ہیں، ان میں ایک بڑی نمایاں چیز یہ ہے، سر سید کو ان کے ایک دوست نے خط لکھا، اور سر سید نے لکھا ہے کہ اگرچہ میں اس کو نہیں مانتا، لیکن افسوس ہے کہ اس گورے نے جو کچھ لکھا وہ پوری طرح سامنے اب ہے۔ پوری 20ویں صدی گزری، 1899، پھر 1900، پھر 2000، اور پھر اس 2000 کا 5واں حصہ بھی گزر گیا۔ اس سارے عرصے میں اس گورے کی بات اب بھی پوری ہو رہی ہے، اور اس کا اختتام اگر چائنا کا یہ منصوبہ اپنے ملک کے متعلق کامیاب ہوا اور چین وہ جو پیکج ہے اسے پورا کر سکا، اور دنیا کی عالمی طاقتوں نے اسے نہ روکا، تو یہ پتھر اس زمین سے ٹکرائے گا، اور اس زمین پر اگر کوئی اخلاقیات، کوئی دین، کوئی مذہب باقی رہ گیا ہے تو اسے پاش پاش کر دے گا، ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ اور فیصلہ کرنے والے، ان کی نظر تاریخ پہ غالباً نہیں تھی، وہ چوکے اور شطرنج کی اس بازی میں ایک چال ایسی چل دی کہ اب شہمات ہونی ہی ہونی ہے، اور خدا نے آج تک نہیں روکا، اور آئندہ بھی امکان نہیں ہے کہ خدا اسے روک دے۔ وہ شہنشاہ ہے، مالک ہے، اس کی طاقت ہے، کائنات پہ اس کا قبضہ ہے، وہ
جسے انگلش میں ڈیفیکٹو اور ڈیجورو کہتے ہیں، پوری طرح اس کا حق بھی رکھتا ہے اور اس کے شایان نشان ہے کہ وہ قوموں اور ملکوں کے فیصلے کرے، اور اس نے صاف کہہ دیا ہے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اور اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت نہیں بدلے گا جب تک کہ وہ خود ہمت نہ کرے۔ اور ہمت کی جو چال چلی ہے، عالمی طاقتوں کے تعصب میں، یہ جب چال پوری ہوگی تو پھر سب کچھ لٹا کے ہوش میں آئے تو کیا کیا۔ اور صورتحال دوسری طرف بھی کوئی اتنی خوش آئند نہیں ہے۔ غلبہ اگر ان قوتوں کا ہو گیا جو اس منصوبے کو ناکام بنانا چاہتی ہیں، تو وہ بھی کوئی اسلام پسند اور دین کو غالب رکھنے کے موڈ میں نہیں ہیں۔ طاقتوں کا آپس میں ٹکراؤ، وہ جو تیسری طاقت ہے یا کبھی تھی، اس نے پسنا ہے۔ اس گورے نے سر سید کو لکھا کہ سر سید، تم جو کام کر رہے ہو، پتھر جب گرتا ہے تو پھر وہ اپنی آخری حد تک ٹکرا کے رہتا ہے۔ سر سید نے اس بات کو سمجھا اور سید احمد نے اس کی تردید کی، لیکن وہ جو اس نے لکھا تھا وہ 1800 کچھ میں لکھا تھا، یعنی 19ویں صدی کے آخر پہ، اور 150 سال ہو گئے یہ پتھر گر رہا ہے، اور یہ اب جو ٹکرائے گا ہم اس دنیا میں نہیں ہوں گے، نہ سننے والے نہ اس پہ بات کرنے والے، لیکن وہ اتنی شدت کا دھماکہ ہوگا کہ اس دھماکے کی گونج صدیوں باقی رہے گی، اور لوگ بھول جائیں گے کہ دنیا میں کبھی اس سے بڑا دھماکہ ہوا تھا۔ ایسٹ انڈیا کمپنی اس کے ہم پلہ یا اس سے بڑھ کر۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کیا تھی؟ ہم لڑائی میں ہارے ہوتے، ہم میدان جنگ میں پٹے ہوتے، تو ہوتا رہتا ہے، قومیں غالب بھی آتی ہیں اور مغلوب بھی۔ پٹے تو اس موضوع پہ کہ تاجروں نے آ کر سلطنتوں کو اکھیڑ دیا۔ تاجر آئے اور انہوں نے آ کے حکمرانوں کو مقبروں میں گاڑ دیا۔ صورتحال اب بھی ایسی تقریباً ہے۔ وہ بھی تاجر آئے تھے، یہ بھی تاجر آ رہے ہیں، اور وہ بھی کسی میدان جنگ میں نہیں جیتے، ہم ہی جیتتے رہے، اور انہوں نے بھی اس ریڑھ کی ہڈی کو اپنے قبضے میں لیا اور ایسے مارا کہ 400 سال تو تقریباً ہو چلے، اب تک نہیں اٹھ سکے۔ ڈبلیو ہنٹر نے ایک کتاب لکھی ہے، اور اس کے
اس کتاب میں بہت چیزیں ہیں، اور کسی حد تک حالات کا صحیح تجزیہ بھی ہے، اور اس نے اپنے آنے والے جو حکمران تھے گورے انگریز، انہیں ایک آئینہ دکھایا کہ دیکھو یہ ہو رہا ہے اور یہ ہو جائے گا، لہٰذا سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ جنہیں اقتدار سے محروم کیا گیا ہے یہ پھر اٹھیں گے، پھر اٹھیں گے، پھر اٹھیں گے، تاکہ اپنی عظمت رفتہ کو بحال کر سکے، اور یہ نہیں ہونے دینا۔ اگر کبھی ان کا غلبہ ہو گیا اور کبھی یہ اقتدار میں آ گئے تو پھر انہوں نے وہ کچھ کرنا ہے جو عصبیت جاہلیہ میں کیا جاتا ہے۔ چنانچہ وہ یہ لکھتا ہے 1871 میں اس نے لکھا کہ آج سے 170 سال پہلے جتنے خاندانی مسلمان تھے، 1871 میں آپ 170 کو مائنس کر دیں تو 70 اور 1700، تو اس نے لکھا کہ 170 سال پہلے جتنے خاندانی مسلمان تھے آج مکمل طور پر نادار ہیں، بھیک مانگتے پھرتے۔ اس نے کہا ان مسلمانوں کی اب یہ حالت ہے کہ 1700 میں جو لوگ ہیرے جواہرات اور سونے اور چاندی میں کھیلتے تھے، آج کوئی خاندان باقی نہیں رہا جو بھیک مانگنے پر نہ آ گیا۔ الفاظ تو اس کے مختصر ہیں، ہم ہی اس کی تشریح میں عرض کر رہے ہیں۔ اور دوسری بات بھی اس نے لکھی کہ اب 1871 کی سنو، کلکتہ میں وہ لکھتا ہے کہ کلی، پورٹر، قاصد، میسنجر، پیغام پہنچانے والے، اب اس وقت کو ذہن میں لائیں نا جب یہ جدید سہولتیں نہیں تھیں۔ صاحب کی روشنائی کی دوات خالی ہو جائے تو اسے بھرنے والے، اور صاحب کچھ لکھ دیں تو جاذب کاغذ اس پہ رکھنا، بلاٹنگ، اور روزانہ صاحب کے آنے سے پہلے پین میں روشنائی بھر کے اور قلم تراش کے رکھنا۔ اس سے زیادہ اب مسلمانوں کی کوئی حیثیت نہیں۔ تو اس نے لکھا کہ مسلمانوں کی اب اس سے زیادہ حالت کوئی نہیں ہے۔ اور اڑیسہ، بہار، یہاں کے مسلمانوں نے درخواستیں دیں۔ 57 کی جنگ آزادی کے 13 برس بعد، 14-15 برس بعد کا یہ حال ہے کہ وہاں کے لوگوں نے درخواست دی اور کہا کہ سائبیریا بھیج دیں اور دنیا کے ان علاقوں میں بھیج دیں جہاں پر پوری طرح حالات اور موسم خراب ہیں، اور صرف 2 روپے کی نوکری دے دیں تو ہم وہاں جا کر بھی آپ کے وفادار اور آپ کے مفادات کے لیے کام کریں گے۔ راجہ نثار صاحب پنڈی والے، نون لیگ کے بڑے لیڈر،
دوسرے نمبر پہ گیلانی وزیر اعظم رہے، ان کے آباء و اجداد، تیسرے نمبر پہ شاہ محمود قریشی۔ یہ سارے لوگ ایسے ہیں کہ ان کی خاندانی چیزیں اگر آپ دیکھنا چاہیں تو ایسٹ انڈیا کمپنی کی جو لائبریری تھی، پھر وہ منتقل ہوئی وہاں پہ، پھر اب وہ برٹش لائبریری کے نام سے جانی جاتی ہے۔ ہم نے مہینوں وہاں رہ کے ان چیزوں کو پڑھا، تو وہی نسلیں ہیں، وہی خون ہے۔ شاہ صاحب سے بھی کبھی پوچھیں کہ محمود قریشی آپ کا نام کیوں رکھا گیا ہے، اور وہ آپ کے کون سے جد اعلیٰ تھے جو انگریزوں کے اوراق میں ہیرو قرار پائے تھے۔ یہ سب تفصیلات لکھی ہوئی ہیں، اور جو کچھ ان کے آباء و اجداد نے اعمال کیے تھے وہ سب تاریخ کے اوراق پہ ثبت ہیں، اور دنیا میں کوئی ریموور ایسا نہیں ہے جو اب اسے مٹا سکے۔ اس لیے قیادت وہ تو مجرم تھی، اور اس سے بڑے مجرم وہ تھے جنہوں نے اس قیادت کو قبول کر لیا، اور وہ ایسا بھیانک منظر ہے کہ 1871 1875 میں پہلا مرحلہ، اس سے بھی پہلے 1857 کی جنگ آزادی میں یہ طے ہوا کہ انگلینڈ کے قانون کے مطابق جو ملے مار دو، جو ملے قتل کر دو۔ نواب باقر جیسے علم دوست لوگوں کو پھانسیوں پہ چڑھایا گیا، اور شہزادے اور سلطنت مغلیہ کے وارثین، جن میں سے کئی ایک اس بات کا استحقاق بھی رکھتے تھے کہ ان کے ساتھ یوں ہی کیا جائے، بوڑھے باپ کے سامنے صاف توپوں سے باندھ کے اڑا دیا گیا، تاکہ آئندہ نسلیں سیکھیں کہ اگر کوئی شخص بھی چیلنج کرے گا اقتدار برطانیہ کو تو اس کا یہ حشر ہوگا۔ کوئی تعلق اور غرض نہیں ہے ان لوگوں سے، لیکن آپ اس دن کی ویڈیوز دیکھیں جب امریکہ نے اسامہ بن لادن کا یہ کیس کیا، کیسی فاتحانہ مسکراہٹ ہے، کیسے خوش ہیں، اور انہوں نے صاف کہا کہ دنیا میں جو کوئی بھی ہمارے مفادات کو نقصان پہنچائے گا، ہم اس طرح باندھ کے اس طرح مارتے ہیں۔ اور وہ کہہ سکتے تھے، وہ ڈیزرو کرتے ہیں اس بات کو، بالکل ٹھیک ہے۔ وجہ اس کی یہ نہیں ہے کہ ہمیں کوئی ان چیزوں سے مالی مفادات حاصل کرنے ہیں، وجہ اس کی یہ ہے کہ تاریخ بڑی بے رحم ہے، وہ ایسی ہی لکھتی ہے، تاریخ ایسی ہی بتاتی ہے، اس کو کوئی غرض نہیں ہوتی اس سے کہ اس کا مذہب کیا ہے۔ انہوں نے جو کچھ کہا، علامہ اقبال نے وہ کہا تھا کہ انا الحق کا مسئلہ، کہ میں خدا ہوں۔ اگر فرد کہے تو سرزنش بے۔ ہم نے اپنی اس مسجد میں اس شعر کو لکڑی پہ لکھوایا ہے، اور اس قبرستان میں اذان دینے کی بات کی ہے جہاں سوائے مردوں کے اور کوئی نہیں۔ اس لیے یقینی طور پہ اس شعر کو کسی نے پڑھا بھی نہیں۔ پڑھیں کیوں، یہ ایسے ہی ہے جیسے جاپانی میں کچھ لکھا ہوا ہو، تو مجھے کیا ضرورت ہے پڑھنے کی۔ وہ اپنے اندر کا غبار نکالنا ہے۔
وہ اپنے اندر کی ایک خوشی کو پورا کرنا ہے، اس لیے نہیں ہے کہ کوئی اس سے نفع اٹھائے گا۔ ان امریکنز نے جو کچھ کیا وہ ڈیزرو کرتے تھے اس چیز کو۔ گر فرد گوئے، اگر آدمی کہے کہ میں خدا ہوں، سرزنش بے، ضروری ہے کہ اسے سزا دی جائے۔ وگر قومیں بھی گوید ناروا نیست، اگر قوم کہے کہ اس وقت میں خدا ہوں زمین پر، تو کوئی بری بات نہیں کہتی۔ برطانیہ کا حق بنتا تھا جو کچھ ان آباء و اجداد نے کرتوت کیے تھے اس کے نتیجے میں وہی کچھ ہونا چاہیے تھا جو برطانیہ نے کیا ہے۔ اور جس زوال کی گرہیں انہوں نے باندھی تھیں، اس کے بعد امریکہ کا یہ حق بنتا تھا کہ وہ کرے جو اب بھی وہ کر رہا ہے۔ خدا کی اس دنیا میں انصاف، تاریخ کی نظر اپنے آپ کو پوری طرح چوکنا رکھے اور وہ تحریر کرے کہ ان کوتاہیوں کے نتیجے میں یہی نتیجہ برآمد ہونا تھا، یہ بالکل ٹھیک ہے۔ برسات کی شام میں روشنی پہ پتنگوں کا آنا ایک فطری امر ہے۔ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ پتنگوں کے مرنے پر افسوس ہے۔ اتنے بدیہی اور فطری امور جو ہیں اس کا انکار اپنے اندھے پن کا ثبوت ہے اور کچھ نہیں۔ اس لیے یہ جو زوال تھا اور اب بھی ہے، اس کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ کچھ کا خیال یہ ہے کہ اس زوال کا آغاز اورنگزیب کی وفات سے ہوتا ہے۔
کچھ کا خیال یہ ہے کہ اس زوال کا آغاز 1803 میں ہوا جب دلی لکھ کے دے دی گئی۔ کچھ کا خیال یہ ہے کہ یہ زوال کا آغاز تو اسی وقت ہو گیا تھا جب جہانگیر نے تورات اور انجیل کا مطالعہ شروع کیا تھا۔ کچھ کا خیال یہ ہے کہ اس زوال کا آغاز شاہ جہان کی صاحبزادی، جسے وہ اپنے دل و جان سے عزیز رکھتے تھے، اس بیٹی کے دوپٹے کے جو آگ لگی تھی وہ آگ اب تک نہیں بجھی۔ اس بر صغیر کی تاریخ کو، اس ملک کے قیام کو، اس ملک میں برسر اقتدار آنے والے خاندانوں کو ہم نے پڑھا نہیں، کھنگالا ہے۔ ماں دھوتی ہے، پھر اس کے بعد کپڑوں کو وہ صاف پانی میں بار بار ڈال کے جب نکالتی ہے، کھنگالتی ہے۔ ہم نے اس تاریخ کو ایسے کھنگالا ہے۔ اور کچھ کا خیال یہ ہے کہ بالا کوٹ کی وہ آخری شام جب گنج شہیدہ میں لاشیں رکھ کے ان کے اوپر پتھر ڈالے گئے، وہ پتھر اب تک نہیں ہٹائے جا سکے۔ وہاں سے آغاز ہوا۔ کہیں سے لے لیں، ہر ایک مورخ کی اپنی اپنی تعبیرات اور توجیہات ہیں۔ تاریخ ایک خام مال ہے اور تاریخ بالکل صاف مٹی ہے، اس سے گھڑا بنا لیں، اینٹ بنا لیں، کچھ بنا لیں۔ کوئی بھی مورخ اتنا بلند ہو جائے کہ وہ اپنے خاندانی اثرات اور جو اس کی عقل معاشرے سے متاثر ہوئی ہے، اس سے بلند تر ہو کر سوچے، دو چار نام ہی ہیں۔ ٹوائن بی نے اتنا بڑا عظیم تاریخ دان جس کی گونج قرب قیامت تک باقی رہے گی، اس نے ابن خلدون کے متعلق یہ لکھا کہ یہ شخص ایسا تھا جو کسی بھی چیز سے متاثر ہوئے بغیر اتنے بلند ذہن کا تھا کہ ارسطو اور افلاطون اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ وہ ابن خلدون جس کا مقدمہ ہم نے کبھی دیکھا تک نہیں، اس کے متعلق یہ بات آتی ہے۔ برطانوی حکومت نے ایک کام یہ کیا کہ 1803 میں انہوں نے دلی لکھوا لی، اور 1803 میں انہوں نے ان مسلمان خاندانوں پہ پابندیاں عائد کرنا شروع کر دیں جن کے متعلق انہیں اندازہ تھا کہ یہاں سے کسی بھی وقت کوئی بیج، کوئی چنگاری پھوٹ سکتی ہے، اور مسلمان اس چال کو بہت تھوڑے سمجھ سکے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں، جو اس سے بھی پہلے کا زمانہ ہے، 1761 میں حضرت کا انتقال ہوا رحمہ اللہ،
اور اس سے پہلے انگریز جو آئے اور اس سے بھی پہلے جو پرتگیزی آئے، جن کا ایک جوان لڑکا ہندوؤں کا ہیرو بن گیا، کس غضب کا وہ لڑکا تھا اور کس کمال کی اس کی زبان تھی، یہ ایک الگ موضوع ہے۔ مگر فرنگی در حقیقت وہ جو ہالینڈ کے لوگ تھے، پرتگال کے لوگ تھے، جو سمندری راستوں کو استعمال کرتے تھے، اور یہ بڑی قدیم چیز ہے۔ تغلق کے زمانے میں جہاں جہاں ہندوستان کے ساحل تھے، یہاں بڑے بڑے قلعے بنائے گئے کہ یہ سمندری لٹیرے آتے ہیں، قریب کی بستیوں میں جاتے ہیں، لوٹ مار کے سب لے جاتے ہیں۔ تو سمندروں کے کنارے جتنے بھی ہندوستان کے ساحل ہیں، ہر جگہ قلعے بناؤ اور فوج تیار رہے، تاکہ بحری جہازوں سے اترتے ہی انہیں تیروں پر لے لیں۔ اس لیے ساحلی علاقے یہاں کا واسطہ رہا ہے پرتگال اور ہالینڈ اور ان ممالک سے۔ اسی لیے آپ ہمارے یہاں اردو میں جن الفاظ کی اوریجن نہیں دریافت کر سکتے، وہ سب انہی کے الفاظ ہیں۔ مثلاً اردو میں ایک لفظ ہے، کوئی لے لیجئے، معرفت، اب یہ عربی کا لفظ ہے، عارف بھی اسی سے، اور دیگر اس کے جتنے بھی الفاظ بنتے ہیں وہ اپنے ذہن میں رکھ سکتے ہیں۔ اور وہ الفاظ جن کی کوئی اصل نہیں ملتی، ان الفاظ کو کہاں لے کے جائیں گے؟ وہ انہی زبانوں سے آئے ہیں۔ بالٹی، یہ اردو میں کہاں سے آیا؟ اس بالٹی کیا ماں باپ کون ہے؟ اس کے آگے اولاد کیا ہے؟ اچار، کچھ بھی نہیں۔ یہ ایسے الفاظ انہی کی طرف سے زبان میں داخل ہوئے ہیں، اور یہ معمول ہے زبانوں کا، ہسٹری کا، ایسے ہوتا ہی ہے۔ اور اس کے بعد جب آئے انگریز، گورے، خالص جنہیں ہم برٹشرز کہتے ہیں، اور اس کے درمیان بھی ان اقوام کی ایکٹیویٹیز بنگال تک پہنچ گئی تھیں۔ اور شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ دلی میں تھے۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تحریرات میں ہم نے بہت سراغ لگانے کی کوشش کی کہ اتنا بڑا سیاسی فتنہ اٹھ رہا تھا۔ یا تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا دماغی سیاسی نہ ہوتا تو ایک الگ بات تھی۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی عظمت اتنی زیادہ ہے کہ انہوں نے دلی میں رہ کر اور اس زوال کے دور میں ورلڈ آرڈر لکھا ہے۔ ورلڈ آرڈر جو اقوام جاری کرتی ہیں اور جن کو نفاذ کا موقع ملتا ہے، اس کی جدید ترین مثال امریکہ کا ورلڈ آرڈر۔ تو ہوا یہ کہ حیرت ہے، شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ سے سیاسی دماغ، مذہبی دینی رجحانات، اور دین کیا کہنے ان کے آباء و اجداد کی وراثت، یہ سب چیزیں اس شخص میں جمع تھی۔ لیکن اتنے بڑے خطرے کی طرف سوائے ایک آدھ دو چار جملوں کے اور کچھ نہیں ملا۔ وہ پوری طرح متوجہ تھے کہ مرہٹے جو غالب آ رہے ہیں، کسی بھی وقت پورا ہندوستان مرہٹوں کی گود میں گر جائے گا اور سب ہندوازم پھیل جائے گا، اور ہم لوگ باقی بھی نہیں رہیں گے۔ یہ اتنی بڑی تاریخی چیز جن تین دماغوں میں آئی تھی، ان میں سے ایک دماغ یہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا تھا۔ ایک دماغ
اورنگزیب عالمگیر کا تھا، اور اس کا تو ہونا ہی چاہیے تھا کہ سلطنت اس کی تھی، اقتدار اس کا تھا۔ وہ اپنے اقتدار سے پہلے بھی جب گجرات، احمد آباد، یہ ان علاقوں میں گورنر بنا ہے، اس وقت بھی یہی اس کی سوچ تھی۔ اور دوسری ہستی حضرت شاہ ولی اللہ کی تھی، اور تیسرا آدمی جس کے دماغ میں یہ بات تھی وہ حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ سکھوں کے غلبے سے ٹکرانا چاہتے تھے۔ شاہ ولی اللہ ان کے دادا، انہوں نے مرہٹوں کا محسوس کیا، اور اورنگزیب جانتے تھے کہ ذرا میں نے آنکھ بند کی اور پورا ہندوستان شیعت کی گود میں جا گرے گا، اور اہل السنہ مٹ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ اس نے جو کچھ کیا، اس کے شاندار دماغ اور ان کے بہترین اساتذہ کا نتیجہ تھا۔ یہ پازیٹیو تعصب تھا جس نے ہمیں بچایا۔ اگر وہ یہ نہ کرتا تو آج خلفائے راشدین تو درکنار، صحیح عقیدے کا نام لینے والا کوئی نہ ہوتا۔ شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ جیسا آدمی، اس دن ہمارے ایک عزیز آئے ہوئے تھے تو ہم نے دکھایا، ہم نے کہا ان حالات میں شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تحفہ اثنا عشریہ لکھی ہے کہ اصل نام اپنا نہیں لکھ سکے۔ یہ کون لکھ رہا ہے؟ اپنے والد شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ جیسے آدمی کا نام نہیں لکھ سکے، صرف یہ کہا کہ دلی میں ایک بزرگ ہیں، میں ان کی خدمت میں حاضر ہوتا رہتا ہوں، اور وہ ایسے اچھے ہیں اور ایسے اچھے ہیں۔ اے حضرت، آپ صاف لکھیں، اپنے والد کے متعلق لکھا ہے، پرانی دلی میں رہتے ہیں، اور انہوں نے کتاب ازالۃ الخفاء عن خلافت الخلفاء لکھی ہے۔ یہ سارا کچھ لکھ دیا ہے، نام نہیں لکھا۔ اور یہ جو ایک جہلاء کا مجمع سپاہ صحابہ رضی اللہ عنہ کے نام سے جمع ہو گئے تھے، تشدد کے خوگر اور ناقابل تلافی نقصان پہنچانے والے، 20-30 سال کے عرصے میں جو کرتوت انہوں نے کیے، انہیں اتنا بھی نہیں تھا کہ تحفہ اثنا عشریہ کو ہی پڑھ لیتے۔ اس تحفہ کے مقدمے میں حضرت نے لکھا ہے کہ دلی میں کوئی خاندان ایسا نہیں رہا جہاں پر 1-2 آدمی شیعہ نہ ہو گئے ہوں، حتیٰ کہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے اپنے خلیفہ اور اپنے عزیز اور نہایت قریبی رشتہ شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا سونی پت کے نواب صاحب شیعہ ہو گئے۔ یہ تینوں دماغ ایسے تھے۔ اس لیے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ جیسے بڑے آدمی، ان کی قوت فکر پوری طرح ہندوؤں میں مرہٹوں پہ لگی۔ یہ نہیں ہے کہ یہ اگر وہ سیاسی دماغ کے نہ ہوتے تو اتنی بڑی چیزیں وجود میں آتی۔ انہوں نے بار بار احمد شاہ ابدالی کو خط لکھا، اور بار بار لکھا کہ آپ آئیں اور یہاں پہ کچھ کر کے جائیں، آپ آئیں اور کچھ کریں، آپ آئیں اور کچھ کریں۔ اور وہ آیا، اور 6 لاکھ ہندو مرہٹے مارے گئے، تب جا کر ان شرارتوں کو سکون حاصل ہوا جس کی بنا پر یہاں پہ پورے امکانات تھے کہ اقتدار اگر دارا شکوہ کے پاس چلا جاتا تو پھر اللہ ہی حافظ تھا۔ یہ پوری سیاست تھی شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی۔ وہ آنکھیں کھول کے جی رہے تھے اور جانتے تھے کہ جو چیزیں آج ہیں کل اس کے نتائج کیا برآمد ہوں گے۔ آخری خط ان کا، یہ مولانا ابوالکلام آزاد کی بڑی گہری بصیرت ہے کہ انہوں نے کہا کہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے سیاسی خطوط جمع کرو۔
ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ، یہ بڑا کام انہوں نے کیا کہ جو آدمی سیاسیات کو پڑھنا چاہے وہ بالکل ایک چھوٹی سی جلد میں حضرت کے خطوط پڑھتا ہے تو پھر اندازہ ہوتا ہے کہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے مجدد تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جو ان سے کہا تھا نا کہ آئندہ آنے والی امت کے لیے میں تمہیں امام مقرر کر رہا ہوں، تو امامت کی شان کے آدمی تھے۔ وہ آخری خط پڑھنے کے قابل، اس میں انہوں نے لکھا کہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پرفتوح کو آپ کے سامنے سفارشی کے طور پہ لاتا ہوں، اور سفارش کرتی ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کہ آئیے اور ہندوستان کو سنبھالیے۔ آپ اسے جذباتی کہہ لیں، ہم تو نہیں کہتے، وہ ایک حربہ، ایک طریقہ تھا، اور اس پہ وہ تڑپا اور اٹھا اور پھر آ کے ہوا جو ہوا۔ کاش کبھی نادر شاہ کے خطوط چھپ جائیں، کاش کبھی کوئی ایسا، یا کہ حرف بود کاش کے صد جا نوشتہ ہے، میں کاش کا لفظ رہ گیا ہے جو میں بار بار لکھ رہا ہوں۔ کوئی ایسا ہو جو جائے اور انڈیا آفس لائبریری لندن، جو اب برٹش لائبریری بن گئی ہے، وہاں سے نادر شاہ کے خطوط نکالے۔ نادر شاہ وہ دماغ تھا جو سلطنتوں کے بانی ہوتے ہیں۔ ایک یہ رنجیت سنگھ تھا، ایک نادر شاہ تھا، ایک بابر بادشاہ تھا، اور ایک اورنگزیب تھا۔ یہ سب، اور اکبر بھی، یہ سب دماغ ایسے تھے، سلطنتوں کے بانی تھے۔ اورنگزیب اس کو جو ملے وارث، وہ نہایت حد درجے کے انگھڑ تھے۔ رنجیت سنگھ جتنی بڑی سلطنت کے خواب دیکھ رہا تھا، اگر اس کے وارث، اس کے جانشین صحیح نہج پہ چلتے تو سلطنت آج تک قائم رہتی۔ بابر بادشاہ نے جو سلطنت قائم کی، اس نے کئی سو سال گزارے۔ یہ سب دماغ ایسے ہی۔ نادر شاہ نے لکھا ہے خلافت عثمانیہ کو، ترکوں کو، اس نے کہا یہ ایران جب تک ہے یہ ہمیشہ امت کے لیے پرابلم کریٹ کرے گا۔ ایران کا انقلاب جو آیا تھا اور اہل السنہ کو قتل کیا گیا تھا، اور اہل تشیع کو اقتدار اور بنیادی طور پہ اقتدار کی سہولتیں ملی تھیں، ان کی اپنی ایک لمبی تاریخ ہے، اس میں کیا جانا، مگر اس نے کہا کہ جو سلطنت قائم ہے جب تک یہ رہے گی امت کو خطرہ رہے گا، دو کاموں میں سے ایک کام کریں۔ یہ خطوط اس نے ترکی بھی لکھے، اور مغلوں کو بھی، دلی میں کاش جان ہوتی تو کچھ ہوتا۔ اس نے کہا یا تو اس سلطنت کو 3 حصوں میں تقسیم کر لیں، میں کچھ حصہ افغانستان میں لے لیتا ہوں، اور کچھ عثمانی لے لیں، اور کچھ مغل لے لیں بلخ اور بخارا کی طرف سے۔ اور اس نے لکھا اگر یہ نہیں کرنا تو حرم شریف میں بیت اللہ میں 4 مصلے ہیں، حنفی، شافعی، مالکی اور حنبلی، 5واں مصلی شامل کر لیں فقہ جعفریہ کا، تاکہ محبت کے ساتھ یہ امت میں ضم ہو جائیں، یا یہ کر لیں یا وہ کر لیں۔ عثمانی تیار تھے اس کے لیے، لیکن مغلوں میں جان نہیں تھی۔ اس ساری سیاسی صورتحال میں، اور وہ زوال جو اب تک چل رہا ہے اس امت میں، یہ پتھر ٹکرائے گا اب جا کر۔ خدا کا شکر ہے کہ ہم لوگ نہیں ہوں گے۔ خدا کا بڑا احسان ہے کہ اس بھیانک منظر کو دیکھنے کے لیے یہ آنکھیں باقی نہیں ہوں گی۔ لیکن یہ جو نہج ہے نا، قومی سطح پہ، حکومتی سطح پہ، وہ لوگ جو ارباب بسط و کشاد ہیں، وہ جو فیصلے کرتے ہیں، وہ طاقتیں جو
امت کے عروج اور زوال کی چابی اپنی ہتھیلی پہ رکھے ہوئے ہیں، افسوس کہ وہ ان چیزوں کو نہیں جانتے، ان کا مطالعہ نہیں ہے، ان کا علم نہیں ہے، ان کی تاریخ پہ نظر نہیں ہے۔ ایک بغداد میں اندھا تھا، اس کی شادی ہو گئی۔ ابن جوزی نے کتاب الاذکیاء میں لکھا ہے، ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الاذکیاء لکھی ہے کہ ذہین لوگ کون تھے، جواب کیسے دیتے تھے۔ تو اس نے لکھا ہے کہ اندھے کی شادی ہو گئی اور بیوی جب ملی تو اس نے بہت اپنے حسن کے گن گائے کہ میرے اتنے لمبے بال، اتنی سیاہ، اتنا چندے آفتاب ماہتاب چہرہ اور ایسی اچھی اور ایسی خوبصورت، کاش تمہاری آنکھیں ہوتی۔ اس نے کہا چھوڑ ان قصوں کو، اگر تو اتنی خوبصورت ہوتی تو بغداد کے لڑکے تجھے میرے نکاح کے لیے چھوڑ دیتے۔ تو اس لیے اگر وہ پڑھے لکھے ہوتے جو اس امت کا فیصلہ کرنے والے ہیں، جن کے ہتھیلی میں چابیاں ہیں، وہ اگر اتنے پڑھے لکھے اور ذہین ہوتے تو وہ دن نہ دیکھنے پڑتے جو دن آج سے 100 سال بعد لوگ دیکھیں گے۔ انگریزوں نے 1803 میں دلی لی اور ان خاندانوں پہ نظر رکھی جو خاندان جن سے کبھی بھی چنگاری پھوٹ سکتی تھی، اور آہستہ 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 انہوں نے اپنی پالیسی کے تحت تبدیلیاں شروع کی، اور 1813 میں ایسٹ انڈیا کمپنی کو حکومت برطانیہ نے ایک خط لکھا اور اس میں لکھا کہ وہ لوگ جو ہندوستان میں اعلیٰ علم کو پھیلائیں گے اور جو اخلاق اور دین ان دونوں پر کام کریں گے، آئندہ سے ایسٹ انڈیا کمپنی کو یہ لکھا جاتا ہے کہ وہ ان کی زندگی، ان کے جان مال کا دفاع کرے گی۔ اب ایسٹ انڈیا کمپنی کی یہ ذمہ داری ہے۔ بس یہ بدترین 1813 کا سال تھا، اور اس کی آڑ میں ہے تو یہ چھوٹا سا خط، لیکن انہوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی کو کہا کہ آئندہ سے جتنے لوگ بھی اعلیٰ تعلیم کے لیے کام کرتے ہیں اور جتنے لوگ بھی دینی اقدار کو فروغ دے رہے ہیں، ان سب کی حفاظت بھی آپ نے کرنی ہے، اور ان سب کے جان مال کا تحفظ یہ ذمہ داری ہے تمہاری۔ اس کے بعد اس بر صغیر کی طرف جتنی مشنریز تھیں انہوں نے رخ کیا، اور گلی گلی اور محلے محلے میں عیسائی پھیلے، اور ان سارے عیسائی مبلغین میں جتنے آئے، ایک بڑا نام الیگزینڈر ڈف کا ہے، DUFF، آپ دیکھ لیجئے گا انٹرنیٹ پہ، اب تو بہت آسان ہے۔ الیگزینڈر ڈف بڑا ذہین پادری تھا، وہ جانتا تھا کہ ہمیں اس بر عظیم کو اب فتح کرنا ہے، اس بر صغیر پر اپنی حکمرانی قائم کرنی ہے۔ تو اس نے تعلیمی ادارے قائم کرنے شروع کیے۔ یہ وہ تعلیم ہے جس کے لیے ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ کچھ نہیں ہو سکتا جب تک کہ آغاز اور بنیادی پتھر تعلیم نہ ہو۔ ہمارے علماء نے تاریخی غلطی کی، کاش وہ اس ملک کے بننے پر یہاں کا تعلیمی نظام سنبھال لیتے، اور کالج اور یونیورسٹیز اور یہ چیزیں جن سے انہیں آخری حد تک نفرت تھی، حتیٰ کہ اب تک انہیں نفرت ہے،
کاش اپنی اس رویے کو ترک کر کے ان کالجز، سکولز اور یونیورسٹیز کو اور میڈیکل کالجز کو اپنے ہاتھ میں لے لیتے، اپنی پالیسی کے تحت لاتے، تو امت کو اس بے چارگی اور زوال کے دور میں بھی پاکستان کی ضرورت پیش آتی ہے۔ ہر کوئی رہنمائی کے لیے یہاں آتا ہے، ہر کوئی اپنے مسائل یہاں کے لوگوں سے ڈسکس کرتا ہے۔ اگر یہ واقعہ ہو چکا ہوتا تو قیادت کا تاج سوائے اس ملک کے پورے عالم اسلام میں کوئی سر ہی ایسا نہیں جس پہ جچتا۔ ہم قلت اسباب، ناداری، اپنوں کی ناقدری، اور اب تو وہ تڑپ اس کے بجھ جانے سے بالکل زاویہ خمول میں، لیکن اتنا پتہ ہے کہ بنیاد کا یہ پہلا پتھر اگر کوئی بھی نہیں رکھے گا تو اس پتھر نے زمین سے ٹکرانا ہے، اور دھماکہ وہ ہوگا کہ رہے اللہ کی پناہ۔ الیگزینڈر ڈف جو تھا، اس نے پہلا کام جو بر صغیر میں آ کے کیا ہے، اس نے دوسروں کو راہ دکھائی، اور 1813 میں یہ ہوا تھا۔ صرف 17 سال کے بعد 1830 میں الیگزینڈر نے اس سب کانٹیننٹ کو قابو کرنے کے لیے انگلش تعلیم کے مراکز کھولے، 1830 میں، اور نتیجہ یہ کہ بمبئی میں ولسن کالج کھولا انہوں نے، دوسرا کرسچین کالج مدراس میں کھولا، تیسرا ادارہ پٹم میں کھولا نوبل کالج کے نام سے، چوتھا ادارہ ناگپور میں کھولا، پانچواں ادارہ انہوں نے 1853 میں آگرہ میں کھولا۔ اور جو کمال ایک ہوا ہے، الیگزینڈر ڈف کی ملاقات ہو گئی، ہندوؤں میں سب سے بڑا نام اس وقت رام موہن رائے کا تھا۔ راجہ رام موہن رائے اور الیگزینڈر دونوں مل بیٹھے اور دونوں کے مقاصد پہ اتفاق ہو گیا۔ مسلمانوں کی بدقسمتی، اور ایسی بڑی بدقسمتی کہ 1830 میں یہ ہوا، اور 1830 سے صرف 40 سال بعد دیوبند، اور تقریباً 40-50 سال بعد علی گڑھ، اور وہ جو فاصلہ ہے اس 40 اور 50 برس کا، وہ فاصلہ ہم اب تک طے نہیں کر سکے۔ وہاں ٹرین ہماری ایسی رکی کہ ہم اس ٹرین کا یہ جو خسارہ ہے نا، اب تک اسے طے نہیں کر سکے۔ جو راجہ رام نے، موہن رائے نے پوری طرح اس کی حمایت کی، حوصلہ افزائی کی، اور ہندوؤں کے بڑے بڑے معزز خاندان میدان میں کودے۔ مکرجی انڈین لیڈر ہیں اب، ان کے آباء و اجداد، انہیں کیا پتا تھا کہ ان کے اولاد میں ایسے نالائق بھی پیدا ہوں گے۔ آج ہمیں بار بار خیال آتا رہا سنجے دت کا، صبح اٹھے تو اتفاق ایسا کہ سنجے دت کا نام آ رہا تھا، پھر خیال سوچتے رہے، پھر خیال آیا کہ کسی سے پوچھیں سنجے دت ہے کون؟
سنیل کا بیٹا سنجے، یہ تو پتا تھا، لیکن اور افکار پر فکر کا پھر ایک بچے سے پوچھا تو ہنسا کہ ہمیں سنجے دت کا نہیں پتا. ہم نے کہا یہ تھا کون؟ کہنے لگے انڈین ایکٹر سنجے دت. اس سنجے دت کے آباء و اجداد کو پتا ہوتا کہ ایسا نالائق بھی ہماری نسل میں آئے گا. یہ اتنا ہی بڑا نالائق ہے جتنا بڑا نالائق اس وقت کراچی میں وہ ہے سادات بارہا کا لڑکا. پی ٹی آئی میں شامل ہے ہیں علی زیدی. یہ دونوں ایک دوسرے کی ٹکر کے خاندان ہیں. سادات بارہا آخری زمانے میں بادشاہ گر بن گئے تھے، کسی وجہ سے ان کے یہاں جانا پڑا تو اس نے مجھے دکھائیں اپنے آباء و اجداد کی چیزیں تو ہم حیران اس کا منہ تکتے رہے کہ اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کے بڑے کتنے بڑے لوگ تھے. سلطنت کی چابیاں ان کے ہاتھ میں ہوتی تھیں، اور ایک یہ اور ایک وہ سنجے دت. گنگولی کرکٹر، یہ تو کئی مرتبہ نام سنا ہوگا. اس کے آباء و اجداد تھے جنہوں نے ہندوؤں کی تاریخ بدل دی. اتنے بڑے منصب کے لوگ تھے یہ گنگولی، یہ دت اور مکھرجی. یہ سارے خاندان الیگزینڈر دف کے ساتھ مل گئے اور الیگزینڈر نے ان لوگوں کے ساتھ مل کے ہندوستان کے تعلیمی ادارے بنائے. ہم چندہ مانگ مانگ کے لوگوں سے دیوبند قائم کر رہے تھے، ندوۃ العلماء قائم ہو رہا تھا. ندوہ کی یہ حالت تھی کہ حضرت ہمارے شیخ حضرت ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ ہمارے زمانے میں ناداری کی یہ حالت تھی کہ جمعرات کے دن ندوہ کی چھٹی ہوتی تھی، ہم سارے بچے فیکٹری کے باہر کھڑے ہو جاتے تھے ٹوپیاں الٹی کر کے تاکہ ایک ایک پائی اور دو دو پائی لوگ ڈال کے چلے جائیں. آگ لگانی تھی اس دولت کو، جہنم کا ایندھن بنانا تھا. اور ان مسلمانوں کا سارا پیسہ یا مقدموں میں لگ رہا تھا، ایک دوسرے کے خلاف مقدمے. پنجاب گڑھ بن گیا تھا اس مقدمہ بازی کا، اور یا پھر لگ رہا تھا طوائفوں پہ. اور کیا کیا پھر اس پیسے سے. یہ حیدرآباد دکن والے تھے یا بھوپال والے تھے، انہوں نے کام کیے، باقی کدھر گیا پیسہ. اور اس کے مقابلے میں انگریز اور ہندو وہ دونوں اس بات پر متفق تھے کہ کسی طرح قوم کو نکالیں اس بحران سے. اور اسی لیے سر سید سمجھ گئے تھے، اور سر سید نے کہا کہ جب بھی آزادی ملی دونوں اقوام اکٹھی نہیں رہیں گی، ایک قوم غالب آ جائے گی اور دوسری مغلوب ہو جائے گی. تو وہ جو وقت اس وقت ضائع ہو گیا نا، اور 25-30 سال تباہی اور بربادی کے ہوئے، وہ کسر ابھی تک نہیں نکل سکی. گنگولی اور یہ دت اور یہ مکھرجی، اگر ان کا کوئی قدردان ہوتا، خود انڈین گورنمنٹ جانتی ہوتی کہ یہ کتنے بڑے لوگ اور کتنی عظیم نسلوں کے وارث ہیں، تو انہیں بڑے انعامات اور بڑے القابات سے نوازتی. لیکن جس قوم ہندوؤں کے بچے گنگولی اور دت پہ جان دینے لگیں اور محض بلے اور کھیل کی نظر ہو جائیں، وہ بھی اپنے آپ کو انٹرنیشنل لیول کی قیادت کی سازشوں سے کیسے بچا سکتے ہیں؟ حال اگر ادھر اچھا نہیں تو ادھر بھی اچھا نہیں. اس لیے کہ شعور جس چیز کا نام ہے وہ صرف دماغ نہیں ہے. شعور جن لوگوں میں بیدار تھا، یہ موہن رائے تھے.
اور موہن رائے نے پوری کوشش کر کے 1817 میں اپنی قوم کے لیے کالج قائم کیا. یہ تو اللہ کے اپنے فیصلے تھے کہ علی گڑھ کے مقابلے میں بنارس میں جو یونیورسٹی بنائی گئی وہ غالب نہیں آئی، وگرنہ بنارس میں ہندوؤں نے کسر کوئی باقی نہیں چھوڑی. انہوں نے پوری طرح علی گڑھ کا مقابلہ کیا کہ اگر وہاں یونیورسٹی بن رہی ہے تو ہمارے ہاں بھی یونیورسٹی بننی چاہیے. اور یہاں مذہبی مخالفتیں تھیں تو وہاں بھی تھیں، لیکن کم. سر سید اگر یہاں کافر قرار دیے گئے تھے تو وہاں بھی بد مذہب قرار دیے گئے تھے لوگ. لیکن بنارس یونیورسٹی مختلف اسباب اور وجوہ سے نہیں چل سکی. اگر وہ چل جاتی تو علی گڑھ کو کون پوچھتا؟ اس لیے گھڑی بنانے والا ایک آدمی، نئی نئی گھڑیاں آئی تھیں نا، اس سے پہلے گھڑی نہیں ہوتی تھی. وہ پرانے پہر ہوتے تھے. پہر جب پورا ہو جاتا تھا، ریت اتنی گر جاتی تھی، پانی اتنا بہہ جاتا تھا، تو اس وقت چوٹیں، ضربیں لگائی جاتی تھیں ڈرم پہ، اور اس سے پتہ چلتا تھا کہ دن اتنا گزر گیا، رات اتنی گزر گئی. تو ڈیوڈ ہارے یہ گھڑی ساز تھا. اس کو بھی دیکھیے گا انٹرنیٹ پہ اس کی. ڈیوڈ اور راجہ موہن رائے ہندو، ان دونوں نے مل کر 1817 میں کلکتہ میں کالج قائم کیا، اور انہوں نے کہا کہ اس کو آگے لے جانا ہے. اور جو لطف کی بات ہے ان کے تعصب کی، ان کو داد دینے کے قابل، انہوں نے کہا ہم یہ طے کریں گے کہ ہمارے کالج میں کوئی مسلمان لڑکا داخل نہیں ہوگا. یہ تو 1960 تک امریکہ میں بھی رہا ہے کہ فلاں فلاں یونیورسٹی، اس کے چارٹر، یہ وہ، اس میں کوئی کالا نہیں داخل ہوگا. انہوں نے کہا کسی مسلمان کو یہاں نہیں تعلیم دی جائے گی. مسلمان کہاں تھے؟ اس لیے نسلوں کی تباہی کا باعث بنی. کبھی آپ پڑھیں شاہ نواز کی معاصر الامراء کو. یہ ہماری مجموعی بدقسمتی. اس معاصر الامراء ایک کتاب کو ڈھونڈنے کے لیے 10 برس سے زیادہ وقت لگا. شاہ نواز خان نے لکھی ہے. معاصر الامراء اتنی مشکل سے ملی کہ تھرپارکر میں پانی اس سے زیادہ آسانی سے مل جائے. کئی جگہ اس کے حوالے پڑھے، کئی جگہ تو طلب پیدا ہوئی نا کہ یار معاصر الامراء لکھی کیا ہے، شاہ نواز خان نے لکھا کیا ہے. شاہ نواز خان نے معاصر الامراء میں کئی جگہوں پہ نقشہ کھینچ کے رکھ دیا ہے کہ سیاسی حالات کیا تھے. اور 1880 کا یہ، اور 1924 میں اب اردو ادب سے بھی تو دلچسپی نہیں رہی. کتنے مولوی اور مفتی ہیں جنہوں نے اردو ادب کو پڑھا. ہمارے علماء میں کتنے ہیں جنہیں اردو بولنی آتی ہے اور اردو سمجھ سکتے ہیں. شاعری کو سمجھنے کا دماغ کتنے لوگوں کا ہے؟ کچھ نہیں ہے. جو نسل آئندہ ہے اور جو نسل ابھی گزر رہی ہے، ان میں 5% ایسے نہیں ہیں، 5% جو علامہ اقبال کو، غالب کو، میر کو، ان لوگوں کو پڑھ اور سمجھ سکے. آخر انسان ہے کیا؟ محبتیں ہیں، نفرتیں ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ معاشرتی تعلقات ہیں، غصہ ہے، اپنے جذبات کا اظہار ہے. یہ نہایت اعلیٰ اقدار وہ نہیں ہے. اور پیسہ ہے تو پیسہ کس کام کا؟
اگر کسی آدمی میں اخلاقی اقدار نہیں ہے اور اس کا علم خدا کی معرفت کی طرف نہیں لے جاتا اور اس کا عقیدہ اسے اخلاقیات کی تلقین نہیں کرتا، تو ایسا عقیدہ کیا اور ایسا ایمان کیا؟ یہ آدمی ہے، فرد ہے، یہ جانور ہے۔ اس لیے منشی پریم چند نے ایک افسانہ لکھا ہے، مرزا جی اور میر جی پہ اس نے بات کی ہے، اور منشی پریم چند نے 1924 میں وہ جو افسانہ لکھا نا شطرنج کی بازی، یہ شطرنج کی بازی پڑھنے کے قابل ہے، یہ ملتا ہی نہیں، کہیں چھپا ہوا نکل جاؤ، پورے ملک میں کسی بھی بک شاپ پہ کہیں یہ مل جائے، ملتا ہی نہیں، ایک صدی ہو گئی نا۔ منشی پریم چند نے مرزا اور میر جی کو لکھا ہے، ایکٹر ہیں کہ جب فوجیں لکھنؤ میں داخل ہوئیں اور وہ ندی حضرت ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا آبائی گھر تکیہ کلاں، وہ دریا کے کنارے، کیا نام ہے اس کا، آ جائے گا ذہن میں، حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی اس خانقاہ میں جب رہے تو کئی مرتبہ راتوں کی تاریکی میں اور دن کی روشنی میں سارے اچھے بہترین انتظامات ہونے کے باوجود اس ندی میں جا کر وضو کیا، اتنی گہری ہے۔ کئی مرتبہ جا کے بیٹھ کے سوچتے رہے کہ اس نے کیا کیا مناظر دیکھے ہوں گے، تاریخ کتنی اس کے پاس سے گزری ہے، اور اس کا نام کیا ہے، بہت مشہور ہے، کئی مرتبہ ہم نے ہی اس کا نام لیا۔ آ جائے گا انشاءاللہ ذہن۔ وہاں پر مودودی صاحب نے بھی اس کا نام لکھا ہے ایک جگہ، گومتی، یاد آ گئی، گومتی کے کنارے پیروں بیٹھ کے سوچتے رہے کہ مسلمانوں کی کیا تاریخ تھی، کیا زوال ہوا، اور دیکھو اب یہ پتھر کب جا کر ٹکراتا ہے، حتیٰ کہ وہ برا دن بھی دیکھنا تھا جس دن یہ معاہدہ ہوا، لیکن سوچتے رہے کہ این آر اوز جو قوم کر سکتی ہے اور ایسے لیڈرز کو وہ اپنا رہنما مان کے کہ اب تک جو کچھ تم نے کیا وہ سب ٹھیک تھا اور اب آئندہ چلو، اس کے لیے یہ جان کنی کا مرحلہ بھی بڑا آسان ہے۔ جن کا معیار اتنا گر جائے کہ وہ ایکٹرز کو، بلے بازوں کو، موسیقاروں کو اپنا رہنما بنا سکتے ہوں، وہ اندھی اور بہری قوم، اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں۔ بھٹو جو اپنے زمانے میں بمبے کی جتنی فلم دنیا تھی اس کا مانا پہچانا اور جانا ہوا ہیرو تھا، اور جہاں کی خواتین اس کے گن گاتی تھیں، اگر وہ اتنے بڑے مقام پر وزیر اعظم بن سکتا ہے، اور اس قوم کا جس کو بڑا شدید اور گہرا زخم ہوا تھا، وہ اگر
اپنا جسم اس کے حوالے کر سکتی ہے کہ اب تم ہمارے کارگر اور چارہ ساز ہو، اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ یہ سب زوال ہے۔ گوشت لانے والا کتنا ہی مخلص ملازم کیوں نہ ہو، کتنا ہی وہ ڈھونڈ کے اچھا گوشت کیوں نہ لائے، اس کو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ بھیا کپڑے بھی تم ہی سی دو۔ گوشت کا معاملہ اور ہے، کپڑوں کا معاملہ اور ہے۔ کسی انسان کی نیت، اخلاص اور اس کی سچائی، فرض کر لو اگر اس میں ہے، کتنی اعلیٰ پیمانے پر ہو، لیکن اس کے متعلق یہ کہنا کہ وہ ظاہری اسباب کا محتاج نہیں رہا اور خود بخود یہ کشتی جا کر ساحل سے لگ جائے گی، ایسے نہیں ہوتا۔ گومتی کو عبور کر کے لکھنؤ میں میڈیکل کالج کے ساتھ ندوہ میں جتنا بھی وقت گزرا گومتی دیکھتے رہے۔ فوجیں جب داخل ہوئیں تو منشی پریم چند نے یہ لکھا ہے، یہ پڑھنے کے قابل ہے۔ تو میر صاحب اور مرزا جی شطرنج اپنی بغل میں دبائے بھاگتے بھاگتے گومتی کے ایک کنارے سے دوسرے پہ چلے گئے۔ مغرب کی نماز کا وقت تھا اور انہوں نے ویران مسجد ایک ڈھونڈی اور اس ویران مسجد میں بیٹھ کے پھر بازی لگی اور پورا شہر لٹ رہا تھا، آگ اور تباہی پھر رہی تھی، اور مسلمانوں کے بڑے بڑے نواب اور یہ گومتی کراس کر کے شطرنج کی بازی کھیل رہے تھے۔ یہی تھا۔ مغرب کی اذان کے بعد چمگادڑیں اور ابابیلیں ایسی گھسیں کہ اب تک نہ وہ شام ٹلی اور نہ ابابیلیں نکلی۔ وہ شام ایسی طاری ہوئی ہے کہ اب اس کی صبح ہوئی نہیں، ہونے کے قریب ہے، اور جو صبح اب ہوگی اس صبح سے پہلے ویسے پتھر پڑیں گے جو پتھر نامزد کیے گئے ہیں کہ کس کس کے ساتھ کیا کیا چیز جا کر چمٹے گی۔ اور کوئی زیادہ حیرت اور تعجب کی بات بھی نہیں ہے۔ اگر کوئی آج سے 50 سال بعد کی جا کر تاریخ لکھے گا، 100 سال بعد، تو لکھے گا کہ جب پورے ملک میں دھماکے ہو رہے تھے، جب بچے قتل عام ہو رہا تھا ان کا، اور جب تباہی پھر رہی تھی، اور جب 1 2 4 10 20 50 100 نہیں سینکڑوں خواتین ایک ایک مہینے میں بیوہ ہو رہی تھیں، اس وقت تماشا یہ ہو رہا تھا کہ ایک ایسا گویہ چننا ہے جس کی آواز سب سے زیادہ زبردست ہو، اور ہر شہر میں، لاہور کیا اور ملتان کیا اور اسلام آباد کیا اور کراچی کیا، ہر شہر میں ہزاروں کی تعداد میں لائن میں لگے ہوئے لڑکے کھڑے تھے کہ مجھے کسی طرح گویہ چن لیں۔ بغداد کو روتے ہیں کہ وہاں پہ علماء میں بحث ہو رہی تھی کہ کوا حلال ہے یا حرام، اس کو نہ روئیں کہ تم کیا کر رہے تھے۔ یہ بھی تاریخ ہے کہ تم گویے سلیکٹ کر رہے تھے، تم مقابلہ کر رہے تھے کہ کس کی آواز سب سے زیادہ اچھی ہے، اور انہی دنوں میں دھماکے ہو رہے تھے۔
اتنی غیرت بھی نہ رہی جتنی غیرت ان مسلمانوں میں تھی جنہوں نے زوال کا آغاز اور صبح دیکھی تھی۔ اہل تشیع کے یہاں مشہور روایت ہے کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ پہ ظلم ہوا اور یہ ہوا اور یہ ہوا۔ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تحفہ اثنا عشریہ میں اس کا ایک جواب دیا ہے۔ حضرت نے لکھا ہے کہ جب پٹھان دلی پہ نادر شاہ کے زمانے میں آئے اور تباہی پھری اور قتل عام ہوا اور عزتیں برباد ہوئیں، تو ان کے چلے جانے کے بعد برسوں دلی کے شرفاء اور مسلمان وہ جو کچھ خواتین کے ساتھ ہوا تھا شرم کی وجہ سے اس کا نام زبان پر نہیں لاتے تھے۔ بھلا یہ بتانے کے قصے تھے کہ ان پٹھانوں نے کیا کیا تھا۔ حضرت فرمایا اتنی غیرت تھی کہ لوگ بھولے سے بھی ان چیزوں کا تذکرہ نہیں کرتے تھے، اپنی عزت خراب ہوئی نا۔ یہ وہ جذبہ ہے جو یہودیوں کے ہاں کہ کوئی بھی ہٹلر نے جو کچھ کیا اس کا تذکرہ ہی نہ کرو۔ حضرت نے انہیں لکھا کہ تم میں اتنی حیا بھی باقی نہیں رہی کہ اگر ایک واقعہ فرض کر لو ہوا تھا خاندان میں جد اعلیٰ میں تو اس کو نہ چھیڑو، نہ اس کا ذکر کرو، بار بار لوگوں میں بیٹھ کر یہ کہتے ہو کہ ایسے بچہ ضائع ہو گیا اور یہ ہو گیا، یہ شرم نہیں آتی؟ اتنی بھی شرم نہ رہی کہ سینکڑوں کے حساب سے عورتیں بیوہ ہوئی ہیں، 200 آدمی ایک دھماکے میں اڑ گئے، 100 آدمی ایک دھماکے میں چلے گئے، 50 آدمی ایک جگہ مارے گئے۔ یہ تو اب چند سال سے امن ہے۔ یہ امن اس وجہ سے نہیں ہے کہ حالات بدل گئے، امن اس وجہ سے ہے کہ جو قوتیں اس وقت تھیں اب وہ کہتی ہیں کہ امن رہے۔ اگر وہ آج چاہیں کہ امن نہ رہے تو صبح چاہیں تو شام کو نہیں ہوگا، شام چاہیں گے تو صبح نہیں ہوگا۔ یہ زوال ہے۔ اس لیے وہ جو 25-30 سال درمیان کے گزر گئے نا، اب تک ہم ان 30 سالوں کو مکمل نہیں کر سکے۔ اکبر کے ہاں سب سے اچھے فارسی لکھنے والے ابو الفضل اور یہ فیضی اور یہ ملا مبارک اور یہ لوگ کمال کے آدمی تھے فارسی نثر لکھنے میں۔ اس کے باوجود ہندوؤں نے دیکھا کہ اکبر کا قرب حاصل ہو سکتا ہے زبان کی وجہ سے، اپنے زمانے کے بہترین دماغ اور قلم نویس ہندو قرار پائے۔ انگلش میں بھی یہی ہوا۔ جو بزرگ باخبر تھے 1908 میں دیوبند کی جو شورا ہے اس کے حالات پڑھنے کے قابل ہیں۔ 1908 جب سارے بڑے زندہ تھے۔ حضرت رشید احمد صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ کے انتقال کو صرف 3 سال گزرے تھے، ان کے سارے تقریباً بڑے بڑے خلفاء زندہ تھے، دارالعلوم میں تھے، اتنے بڑے بڑے لوگ۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ خود موجود تھے، تو شورا نے فیصلہ کیا کہ ہم اپنے بچوں کو انگلش پڑھائیں گے، لیکن وہ جو فیصلہ تھا وہ پوری طرح نافذ نہیں ہو سکا۔ وجہ اس کی یہ کہ چندے مانگ کے مدرسہ چلاتے یا انگریز استادوں کا انتظام کرتے۔ کون چندہ مانگے؟ ایک ایک پائی مانگ کے استاد لائیں، اور اس استاد کو جاب مل رہی ہے دوسری طرف کسی کالج اور سکول میں، وہاں فرض کر لو اس زمانے میں وہ 200 روپیہ لیتا ہے اور یہاں اسے 10 روپے ملتے ہیں، اور وہ بھی مانگے کے چندے سے، اور ملے نہ ملے تو کون اپنا مستقبل اس تاریکی میں ڈالتا؟ نہیں ہو سکا۔
کہ بڑوں کا فیصلہ تھا، قلت اسباب کی وجہ سے نافذ نہیں ہوا، اور اس کا ایک نتیجہ یہ بھی نکلا کہ اب تک اس سال تک بھی ہمارے اکثر علماء ایسے ہیں جو انگریزی کو بالکل مدارس میں داخل ہونے دیتے ہی نہیں. وہ کہتے ہیں بالکل نہیں، حتیٰ کہ ایک فقرہ کوئی بول دے تو کہتے ہیں یہ انگلش کا لفظ کیوں بولا. کہ اب آج کا حال ہے. حضرت تقی صاحب کے بیٹے نے انگلش پڑھی ہے، اور ان سے پوچھ لو، حضرت نے اس کا آغاز ABC کا مکہ مکرمہ میں جا کے کروایا کہ اس زبان کے شر سے اللہ میری اولاد کو محفوظ رکھے. یہ حال ہے. میں خود پڑھائی اپنے بیٹے کو انگلش. آپ اپنے مدرسے میں رکھ لیں انگلش کا پروفیسر، 50,000 سے کم تنخواہ پہ کوئی مل سکتا ہے؟ جو شخص جو زبان بولتا ہے، بھئی یہ پتھر پہ لکھ لینے کی بات ہے، جو شخص جو زبان بولتا ہے یا جس زبان میں وہ سوچتا ہے، اگر وہ زبان اسے پوری طرح نہیں آتی تو دین تو بڑی چیز ہے، دنیا بھی برباد کر بیٹھے گا. بس جو شخص جو زبان بولتا ہے اور سوچتا ہے، اس زبان کو اگر پوری طرح نہیں سمجھتا نا، تو دنیا تو گئی سو گئی، دین بھی برباد ہوا. دین بہت بڑی چیز ہے، دنیا بھی برباد ہو گئی. دونوں چیزیں. اردو کا ایک فقرہ لکھا ہوا ہے کہ تیمم میں 4 فرائض ہیں، 2 فرائض ہیں، وضو میں 4 فرض ہیں. اب بچہ اس جملے کو حل نہیں کر سکتا اس سے کہ اردو سے آتی نہیں. وضو میں 4 فرائض ہیں. یہ فرائض کیا ہوتا ہے؟ اچھا 4 ٹھیک ہے. فرائض کیا ہوتا ہے؟ اب اسے کون سمجھائے کہ فرائض فرض کی جمع ہے بیٹے؟ تو نتیجہ یہ کہ چند سطریں پڑھے گا اور بند کر کے رکھ دے گا کتاب کو کہ مولوی صاحب کی بات سمجھ نہیں آتی. ہمارا انگریزوں سے یہ اتنی بدقسمتی کی بات ہے، اتنی ڈوب مرنے کی بات ہے. اللہ اگر اس بات پر امت کو جہنم میں جھونک دے تو بھی وہ سزا تھوڑی. پچھلے 300 سال میں انگریزوں کو خدا کے دین کی طرف دعوت دینے کے لیے ان کی زبان اور ان کے معیار پر کتنا لٹریچر ہم نے اسلام کو پرووائڈ کیا ہے. مجھے 10 کتابوں کے نام بتا دیں. کچھ نہیں ہے. جو کچھ ہم نے اسلام پہ لکھا ہے، جو کچھ تقریریں کی ہیں، ہم لوگوں نے جو کچھ ان کے ہاں تحفے بھیجے ہیں، ان کا ایک مفکر 10 منٹ میں ساری ان کتابوں کو اس کو اڑا کر رکھ دے اور عقلی سطح پر دلائل ایسے دے کہ بغلیں جھانکتے پھریں کہ خدا بھی ہے یا نہیں. وہ اتنے اعلیٰ معیار کی چیزیں ہیں. یہ ابھی جو دھماکہ آخری امریکہ میں جو 9/11 جسے کہتے ہیں آپ، اس کے بعد ایک یہودی نے 8-10 کتابیں لکھی ہیں، پڑھیں تو ہوش اڑ جاتے ہیں کہ یہ کیا ہے. ہم نے کیا لٹریچر انہیں دیا؟ ہماری محرومیوں کا یہ حال ہے کہ انگریزوں نے چاہا کہ خدا کی کتاب پڑھیں، خود ہی انہوں نے محنت کی، خود ہی عربی کچی پکی سیکھی، خود ہی خدا کی کتاب کا ترجمہ کیا اور خود ہی اپنی نسلوں کو دیا. مسلمانوں کو یہ بھی نہیں ہوا کہ انگلش میں ترجمہ ہی کرتے تھے. پہلا انگریزی ترجمہ جارج سیل نے کیا غالباً، اور اسے جو کچھ سمجھ میں آئی اس نے یہی کہا کہ قرآن میں یہ لکھا ہے. اور بہت سی جگہوں پہ ٹھوکریں اس نے کھائیں، اور کھانا ہوا بھی اس کی وجہ یہ کہ عربی اس کی کوئی زبان تو نہیں تھی. مگر ہمارے مسلمانوں میں کسی کو توفیق نہ ہوئی کہ وہ لکھے. ہمارے دعوت کا معیار اور لٹریچر اور آدمیوں کا نہ ہونا اس حد تک ہو گیا ہے کہ علامہ تقی صاحب کے
یہ جو انگلش ترجمہ آیا ہے اس کا مقدمہ ذرا پڑھیے تو آپ کو پتہ چلے گا۔ معتقی صاحب جیسے فاضل آدمی نے لکھا ہے کہ میں نے قرآن کریم کا ترجمہ کیا لیکن وہ اس سٹینڈرڈ کا نہیں تھا کہ امریکہ میں یا دیگر ممالک میں لوگ اسے پڑھتے، تو میں نے اپنے فلاں دوست کو بھیجا کہ آپ اسے سٹینڈرڈ کا کر دیں، اپ ٹو ڈیٹ کریں، اور اس نے پڑھ کے پھر میری مدد کی۔ یہ مولانا کی بڑی عظمت ہے کہ انہوں نے اپنے اس دوست کا نام بھی، امریکن دوست کا نام بھی تحریر فرمایا، اور یہ ان کی عظمت اور سچائی ہے، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، کہ انہوں نے بالکل بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اعتراف کیا ہے۔ اسی کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ افسوس ہم میں کوئی بھی ایسا نہ نکلا جنہوں نے ساری زندگی انگریزی پڑھنے اور پڑھانے میں گزاری، اللہ کی پاک کتاب کی ترجمانی بھی نہ کر سکے، اور ایک جو فاضل مدارس میں پڑھتا رہا اس نے اٹھ کے یہ کام کیا اپنی زندگی کے گویا کے آخری حصے میں۔ یہ ہمارا سوال ہے، اس لیے اگر مہلت ملی تو یہ جو پچھلی مرتبہ آپ سے بات کی تھی اور آج کی بات، اگر مہلت ہوئی اور کچھ سفر ہیں وہ پیش نہ آئے اتوار کے، تو یہ 8-10 ہفتے لگیں گے کہ ہم آپ سے یہ عرض کریں کہ بنیادی کوتاہیاں کیا ہیں، بنیادی کوتاہی کیا ہے جسے دور کیا جائے، کیسے ادارے بنائے جائیں۔ اسباب اور وسائل کی اس دنیا میں پہلی بات یہ ہے کہ ہم نے، یہ پہلی بات ہے ان دو پچھلے بیان کے بعد اگر اس کو بھی اس کے ساتھ مربوط کر لیں، کہ ہم نے خدا کے دین کو اس طرح مانا ہی نہیں جس طرح دین کے ماننے کا حق تھا۔ ہم نے اللہ کے دین کو ایسے نہیں مانا۔ شعور صرف دماغ کی پراپرٹی نہیں ہے، شعور اگر یہ ایک دائرہ ہے، ایک چوکور ہے، تو اس چوکور کی 2 لائنز جو ہیں وہ دل ہے اور 2 لائن اس کی دماغ۔ دماغ تنوع چاہتا ہے، تبدیلی چاہتا ہے، دماغ ٹکتا نہیں، اور دماغ جس چیز کو قبول کر کے سرشار ہو جائے اور نہایت خوشی کی حالت میں اسے سمجھ لے، اس جذبے کو وہ دل کی طرف پھینکتا ہے، اور دل اس خوشی کو قبول کرتا ہے، پھر دل ٹک جاتا ہے۔ دماغ میں اگر ٹھہراؤ آ جائے تو پھر وہ غفلت طاری ہو جاتی ہے جو اس وقت مسلمانوں میں ہے۔ دماغ میں ٹھہراؤ آ جاتا ہے، وہ آگے چلتا ہی نہیں ہے کسی طرف کو، اور دماغ میں ٹھہراؤ نہیں آتا اور وہ سوچتا ہے اس کے بعد پھر اس کے بعد پھر اس کے بعد، تو نتیجہ یہ کہ وہ ترقی کرتا چلا جاتا ہے نئی سے نئی چیز۔ دماغ میں ٹھہراؤ ہے۔ کسی سرمایہ دار نے کبھی یہ سوچا ہے کہ اس ملک کو بنے ہوئے اتنی عرصے ہو گئے، اتنا عرصہ ہو گیا، یہ جتنے سرمایہ دار ہیں ان کی 2 نسلیں پیچھے چلے جاؤ، نانی دادی، یہ سب تقریباً برقع پوش خواتین تھیں، پردہ کرتی تھیں۔ ان کے نزدیک تو وہ ٹوپی والے برقعے کو چھوڑ کے یہ سیاہ برقع پہننا بھی بہت بڑی تہذیب کی تبدیلی تھی، برداشت نہیں کرتی تھیں۔ گھر کوئی آ جاتی تھی ملنے والی سیاہ برقعے میں تو اس کے خلاف اٹھ کھڑی ہوتی تھی، ضبط نہیں کر پاتی تھی۔ انہیں کبھی خیال نہیں آیا کہ اس ملک میں یہ جو کو ایجوکیشن ہے، میڈیکل میں اور یونیورسٹی میں، اور اب تو ماشاءاللہ فلائنگ میں بھی اور کس میں، یہ سب تباہی کا پیش خیمہ ہے۔ طلاق کا ریٹ معاشرے میں بڑھ جائے گا، خاندان برباد ہو جائیں گے۔ ہم کیوں نہ ایسا کام کریں کہ ایک علیحدہ میڈیکل کالج، ایک علیحدہ یونیورسٹی اپنی بیٹیوں اپنی بچیوں کے لیے قائم کر دیں۔ 8-10 کروڑ ان کے لیے کیا چیز،
یہ دماغ رک گیا ہے. کہاں رک گیا ہے؟ مسجد کی چھت دلوا دو. یہ دماغ کہاں رک گیا ہے؟ بچیوں کی شادی کروا دو. یہ دماغ کہاں رک گیا ہے؟ 40ویں اور تیجے اور جمعرات کو 50 دیگیں پکوا دو میرے والد کے لیے. یہ دماغ رک گیا ہے، یہ آگے چلتا نہیں. اور جس کو اللہ نے دماغ دیا ہے وہ کہتا ہے یہ مشین ہے، یہ مشین امریکہ سے منگواؤ. شہر میں سب سے اچھی مشین یہ ہونی چاہیے. ہم مسلمان ہیں، ہمارا بھی حق بنتا ہے. وہ کہتا ہے کہ یہ میڈیکل ہے، اس میڈیکل کو اپنے ملک میں متعارف کرانے کے لیے یہ سٹیپس لینے ہیں. اگر اس کے باپ کے پاس پیسہ ہے یا اللہ نے اسے دیا ہے، یہ دماغ ہے، ایک سٹیپ تو بڑھانا. لیکن اس دماغ کو استعمال کرنے کے لیے اور اس دماغ کی تسکین کے لیے، اس کی ترقی کے لیے، اس کے مزید سفر کے لیے اس امت میں سیڑھیاں ہی ناپید ہیں. آسان لفظوں میں بات کہیں تو اس وقت پوری امت میں جتنے بھی لوگ تعلیم کے جدید میدانوں میں ہیں، یہ سب کے سب اصل میں ہم بھیک مانگ رہے ہیں یورپ سے، امریکہ سے. وہ کہتے ہیں فزکس میں اس حد تک تمہیں پڑھایا جا سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں. کیمسٹری میں اس حد تک پڑھایا جا سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں. ہمارے پاس یہ چیزیں ہیں، اس سے زیادہ تمہیں دی نہیں جا سکتی. کہتے ہیں کہ ای میل جو ہمارے ہاں اب آئی چند برس پہلے، یہ دوسری جنگ عظیم میں بھی انگریزوں کے پاس تھی اور انہوں نے دنیا میں عام نہیں کی. انہوں نے کہا بس اس حد تک دی جا سکتی ہے، اس سے زیادہ نہیں. اب بھی اٹامک تھیوریز ہیں، سائنس ہے، کوئی سارا کچھ تھوڑا ہی پڑھاتے ہیں. وہ کہتے ہیں تمہیں یہ چیزیں بتائے جانے کے قابل ہیں، تمہارا وہ دماغ ہی نہیں. اور جتنی بڑی جمپ لگا کر یہ مسلمان کا دماغ پہنچتا ہے، وہ اتنا ہی بڑا بھیک مانگنے والا امریکہ اور یورپ کا ہے. وہ کہتا ہے تم یہاں تک پہنچے ہو، یہ بھیک میں ہمیں عطا ہو گیا ہے، میں اس سے بھی آگے جانا چاہتا ہوں. پتہ چلتا ہے کہ آگے جانے کے لیے انہوں نے راستہ بند کر رکھا ہے اور امت میں سیڑھی ہی نہیں ہے. اس بچے کو کہاں لے جائے آدمی؟ اس بچے کا دماغ کس جگہ کھپے گا اور وہ صلاحیتیں کون استعمال کرے گا؟ اور اگر غربت ہے تو باپ کہے گا بیٹے یہ نوکری کرو. یہ سی ڈی اے نے جو گھر دیا ہے نا، یہ نوکری اگر خاندان میں ختم ہو گئی تو سی ڈی اے یہ گھر واپس لے لے گی. تو تمہیں قربانی دینی ہے، بکرا تم بنو، ذبح تمہیں کرنا ہے. میں ہیڈ کلرک تھا، تم ہیڈ کلرک تک بھی پہنچ جاؤ تو اور 20-30 سال یہ مکان ہمارے پاس رہے گا. معاشرے میں جو زوال ہے، ہم اس کے حقیقی تجزیے پر کیوں نہیں آتے؟ اس کو کیوں نہیں سوچتے کہ ہم اپنی آئندہ نسلوں کے لیے کر کیا رہے ہیں اور ان کی صلاحیتوں کو کچل رہے ہیں، ذبح کر رہے ہیں. ان میں اللہ نے کون سی کمی رکھی ہے؟ کچھ بھی نہیں. حتیٰ یغیروا ما بانفسہم، وہ کہتا ہے ہم اس وقت تک تبدیل نہیں کریں گے جب تک تم خود اپنی حالت تبدیل نہیں کرو گے. اور ہم نے وہ کرنی نہیں. اس کا پہلا سبب یہ ہے، بہت سے ہیں انشاءاللہ اس پہ ایک پہ بات کریں گے، کہ ہم نے دین کو اس طرح مانا ہی نہیں جس طرح دین کے ماننے کا حق تھا. دماغ کی سب سے ردی اور بیکار طاقت کو دین کے لیے استعمال کیا ہے. چند صورتیں حفظ کر لی ہیں، 2-4 دعائیں حفظ کر لی ہیں، بہت اچھا مومن بن گیا. حمزہ خاتون نے شکایت کی کہ میرا بچہ بہت دین کی طرف مائل ہو رہا ہے اور مجھے ڈر ہے کہ کسی جہادی تنظیم میں نہ چلا جائے، مہربانی کر کے میرے بچے سے بات کیجئے. لائبریری میں بیٹھے ہوئے تھے تو ہم نے کہا بیٹے کیا ہوا؟ اس کی دینداری کتنی تھی
صرف فاتحہ اور قل هو اللہ یاد تھی. جو کالج میں پڑھتا ہے اور اس کی دینداری بس اتنی تھی کہ وہ ظہر کی نماز کالج میں باقاعدگی سے ادا کرتا تھا. ہم نے کہا عشاء کی نماز ریگولرلی پڑھتے ہو؟ اس نے کہا کبھی کبھی چھوٹ بھی جاتی ہے کیونکہ رات دیر تک پڑھنا ہوتا ہے. فجر اس نے کہا شاید کئی سال ہو گئے نہیں پڑھی. یہ دینداری ہے جس سے ماں خائف ہے کہ کہیں کسی جہادی تنظیم میں نہ چلا جائے. ہم نے کہا خلفائے راشدین کے متعلق آپ کو کتنا علم ہے؟ تو ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ کے بعد اسے یہ نہیں پتا تھا کہ عثمان پہلے تھے، علی تھے، عبداللہ ابن عمر یا عبداللہ نام کے کوئی اور صحابی رضی اللہ عنہ. یہ دینداری ہی ہے ساری. کربلا کا پوچھا تو اسے نہیں پتا تھا کہ کربلا میں امام حسن رضی اللہ عنہ شہید ہوئے تھے یا امام حسین. یہ وہ دینداری ہے جس سے ماں خائف ہے کہ کسی تنظیم سے وابستہ نہ ہو جائے. یہ حال ہے. اس لیے جو شعور ہے نا، یہ دماغ اور دل دونوں سے مل کے بنتا ہے، اور دماغ کی سب سے ردی اور ناکارہ قوت وہ دین کو دیے ہوئے ہیں. وہ جو دماغ میں ذہانت ہے، جو آگے بڑھنے کی تمنا ہے، وہ جو محنت ہے، وہ جو پڑھائی ہے، وہ جو ذوق اور شوق اور راتوں کا جاگنا اور دنوں کو ایک وقت ضائع، ایک لمحہ ضائع نہ کرنا کہ یار پروف ہے، یار فائنل ایگزام ہے، یار اس میں کام کرنا ہے، اس کا 1% بھی دین کو نہیں دیا. ہم نے دین کو اس طرح مانا ہی نہیں جس طرح ماننا چاہیے. دین کو ماننے کے لیے دل، دماغ اور ارادہ تینوں بندگی کے سانچے میں ڈھلنی چاہیے تھے. ہم نے بندگی کا سانچہ دیکھا ہی نہیں کہ کیا ہوتا. دل بندگی کے سانچے میں نہیں ڈھلا. اگر دل ڈھلا ہوا ہوتا بندگی کے سانچے میں تو کبھی تو خدا کے نام پر آدمی کانپ اٹھتا ہے، کبھی تو لرز جاتا. دماغ اس سانچے میں نہیں ڈھلا. دماغ دنیا بھر کی قانون سازی اور دنیا بھر کے وکالت اور جج اور یہ اور دماغ میں کبھی آیا ہی نہیں کہ مجھے کبھی خدا کو جواب دینا ہے، میں کیا کروں گا. یہ ان دنوں پورے ملک میں جو زلزلہ آیا ہوا ہے، ارشد ملک کے پتہ نہیں کیا، ان سب کی حالتیں دیکھو. یہ کیا اس طرف اور کیا اس طرف شطرنج کے دونوں کھلاڑی، ان کو پڑھ کے دیکھ کے اندازہ ہوتا ہے کہ انہیں کبھی یہ فکر چھو کے بھی نہیں گئی کہ اللہ نے ایک دن پوچھنا ہے کہ کیا کر رہے تھے. انشاءاللہ آئندہ بات کریں گے اس پہ. آئندہ اتوار کو پوچھ لیجئے گا کیونکہ ہمارے دوست ہیں رضوان، ان کا نکاح ہے تو شاید اس میں لاہور جانا پڑے. 2 چیزیں اور عرض کرنی تھیں. ایک تو جو رپورٹس آتی ہیں یا جو لوگ مجھے بتاتے ہیں، غالباً دنیا کے مختلف ممالک میں یہ بیان یا یہ چیزیں سنی جاتی ہیں، اور ایک تو انہیں کیمرے کی ضرورت ہے. وہ کوئی 7 لاکھ 6.5 لاکھ کے قریب، اس میں آپ کے تعاون کی ضرورت ہے. آپ جو لوگ سنتے ہیں اس میں حصہ ڈالیے. اور ان کی ایک مشکل ہے جو کافی عرصے سے چلی آ رہی ہے، تو میں نے گلزار صاحب سے پوچھا تھا کہ اس کو کہہ دوں، کہنے کے کہہ دینا. ایک یہ چیز ہے جو کام کرنے کا ہے، کیونکہ اگر آپ سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں تو آپ کا بھی فرض بنتا ہے کہ آپ اس مشکل میں کام آئیں. دوسری چیز یہ ہے کہ یہاں کے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ ہم کوئی اور دین اور مذہب لے کے یہاں آ گئے، تو اس لیے انہوں نے باقاعدہ طور پہ منع کیا کہ آئندہ آپ کے ہاں کسی کا بھی انتقال ہو جائے تو ہمارے قبرستان میں دفن نہیں کرنا. ان کا آپ سوچ لیں، یہ مرحلہ کبھی بھی پیش آ سکتا ہے. اس کے لیے ہم زمین کی تلاش میں تھے
اللہ کا شکر ہے اب ایک ٹکڑا دیکھا ہے قبرستان کے لیے، اور 1.5 کروڑ ان کی مانگ تھی، 95 لاکھ میں ہم نے طے کر لیا۔ 15 لاکھ اس کا بیانہ بھی دے دیا ہے، 80 لاکھ باقی ہے تاکہ قبرستان کی زمین خریدی جائے۔